الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کرام اور رسل ان کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کے قصص واقعات نقل کیے ہیں، اور جو وہ ہدایت کا پیغام اپنی اقوام و ملل کی طرف لے کے آئے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ انبیاء کے خصائص، ان کے معجزات، ان کی شان، اور خاص طور پہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کے تذکرے کیے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے، اس کے حکم سے، اس کے فیصلوں سے ہوتا تھا۔ تو نبی جو ہوتا ہے اس کا عزم اور اس کا حوصلہ وہ جس امت کی طرف بھیجا جاتا ہے اس امت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار سے تھے تو بخار بہت شدید تھا، تو جب بخار کے بارے بات چلی تو حضرت نے فرمایا کہ بات یوں ہے کہ مجھے عام شخص سے زیادہ بخار ہوتا ہے، عام شخص سے زیادہ بخار ہوتا ہے، اور ایک نبی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 30 لوگوں جتنی طاقت رکھی ہوتی ہے۔ یہ بہت ساری روایات میں ہے، بعض میں 50 کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ تو اسی شدت سے پھر بخار بھی آتا تھا، آزمائش بھی آتی تھی، اسی شدت سے حوصلے جو ہیں اس کو برداشت بھی کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر بتدریج یہ آزمائش درجے کے اعتبار سے نیچے آتی ہے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی کو اتنا ہی آزمایا جاتا ہے جتنا اس میں دین ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ نُقِصَ فِي بَلَائِهِ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ، اگر کسی بندے میں دین زیادہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر کسی بندے میں دین کم ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی کم ہوتی ہے۔ تو نبی سب سے پہلے اول المؤمنین ہوتا ہے اور اول المسلمین ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ دین ایمان نبی میں ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ سخت آزمائش بھی نبی پہ آتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا تو اب ان کو تکلیفیں نہیں آتی، ان کو کوئی پریشانی نہیں آتی، ان کو تکالیف بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، ان کے جسم بھی دکھتے ہیں، ان کو زخم بھی لگتے ہیں، ان کا خون بھی بہتا ہے، ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو جاتی ہے، ان کی آنکھیں آنسو بھی بہاتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح عام شخص بھوکا رہ کے تکلیف اٹھاتا ہے، نبی بھی اسی طرح تکلیف اٹھاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر یہ معروف ہے، مشہور ہے۔ سب سے زیادہ سختیاں بنی اسرائیلی انبیاء میں ایسے نبی بھی ہیں کہ جن کو قتل کر دیا گیا، آروں سے چیرا گیا۔ بنی اسرائیل عام روٹین میں نبی کی توہین کرتے کرتے نبی قتل کر دیتے تھے، نبی کو مار دیتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، دونوں جمع اللہ نے بولی، انبیاء کو قتل کرتے تھے اور نبیین کو قتل کرتے تھے، اور ان رسولوں کا ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا، اور اس دعوت کو نہ چھوڑنا جس دعوت کو قوم چھوڑنے کا کہتی ہے، یہ نبی کے عزم اور حوصلے کی دلیل ہوتی ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، ان کی بیماری کے بارے کوئی تفصیلی تذکرہ نہیں،
اتنا ملتا ہے کہ کوئی جلد کی بیماری تھی اور سخت ترین بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کو آئی. اتنی شدید بیماری آئی کہ سب چھوڑ گئے سوائے ایک باوفا بیوی کے. بیماری شدت اختیار کر جائے تو گھر والوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، پورے کا پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے، اہل و عیال بیمار ہو جاتے ہیں. اس لیے ایک بیمار اکیلا بیمار نہیں ہوتا، پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے، پورے کے پورے اہل و عیال، ان کی روٹین وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ آزمائش سب کے لیے بن جاتی ہے. ایسی بیماری سے اللہ تعالی ہمیشہ محفوظ رکھے جو انسان کے اپنے لیے بھی آزمائش بنے اور اس کے اہل و عیال کے لیے بھی آزمائش بنے، اور کوئی اسے آزمائش سمجھ لے ایسی محتاجی سے اور ایسی احتیاجی سے اللہ بارہا محفوظ رکھے. فرمایا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب نے اپنے اللہ کو ندا لگائی. ندا کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا، چپکے چپکے ابل پڑنا اور رونا، بلبلانا. انسان بیٹھے بیٹھے بعض دفعہ اللہ کے سامنے اللہ کو پکارنے کے لیے بلبلاتا ہے، اس کے ہونٹ جڑنے لگ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور وہ روتے روتے اللہ سے مناجات کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ندا، منادی، مناجات، اللہ سے اپنے دکھ درد شیئر کرنا. سب سے کامیاب بندہ وہ ہے جو اپنے دکھ درد اللہ سے شیئر کرتا ہے، اللہ کے سامنے یہ باتیں رکھتا ہے کہ اللہ جی میرا یہ نقصان ہے، میرا یہ کام ہے، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ تو حل کر دے. تو یہ اسی طرح حضرت ایوب نے سارے کے سارے مسائل کس کے سامنے رکھے؟ اپنے اللہ کے سامنے. ایک عرصہ دراز تک یہ بیمار رہے، لمبا عرصہ بیمار رہے. انی مسنی الضر، مجھے چھوا ہے الضر، تکلیف نے، اذیت نے. مہربانی کر، وانت ارحم الراحمین، تو مہربانی کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربانیاں کرنے والا ہے. ارحم ہے الراحمین میں سے، سب سے بڑھ کے تو کرم کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، عنایات کرنے والا ہے. مجھے دکھ پہنچا ہے اور تو مہربان ہے. یہ ایسے بلیغ جملے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کو، عظمت کو ابھارنے والے جملے. کہ مجھے دکھ پہنچا ہے، یہاں یہ نہیں کہا کہ تو مجھے آرام دے دے، تو مجھے شفا، نہیں، مجھے دکھ پہنچا ہے اور تو مہربان ہے. یہاں دل کے اندر چھپی ہوئی ایک بات ہے کہ اے مہربان، تیرے ہوتے ہوئے تکلیف اتنی بڑھ گئی، اذیتیں اتنی لمبی مدت اختیار کر گئیں، اتنا طویل عرصہ تو مہربانوں سے مہربان، اور مجھے دکھ پہنچ رہا ہے، مجھے تکلیف پہنچ. یہ بڑی زبردست دعا ہے. یہاں سے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کیا کمال دعا ہے، کیا زبردست جملے. کہ ان جملوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، پھر ہم نے اس کی مناجات کو قبول کر لیا، پھر اس کی مناجات کو ہم نے قبول کر لیا. استجبنا لہ، اسے شرف قبولیت بخشا. فکشفنا ما بہ من ضر، یہاں نکرہ ہے اور اوپر الف لام داخل ہے، بڑی خاص تکلیف بڑی پہنچی ہے. اور یہاں یہ ہے کہ ہم نے پھر کوئی رائی کے بھر بھی تکلیف تھی تو اسے بھی دور کر دیا. تو نکرہ جہاں آتا ہے، نکرہ سے مراد ہوتا ہے دو زبر دو زیر دو پیش، اس چیز کو چھوٹا کر دیتا ہے، مزید اس کے اندر چھوٹے اجزاء بھی آ جاتے ہیں. تو ہم نے اس بیماری سے بالکل ان کو پاک اور صاف کر دیا. یہاں ہمیں علاج کرواتے ہیں تو علاج کروانے کے بعد بھی بیماری کے کچھ نہ کچھ اثرات جسم میں بچ جاتے ہیں. تو یہاں یہ ہے کہ اس دعا کے بعد ہر بیماری کا علاج سب سے پہلے دعا ہے، مناجات ہیں، دم درود ہے، جھاڑ پھونک ہے، اس سے آگے کوئی شے نہیں. باقی چیزیں وہ بھی اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہیں، کرنے کا کہا ہے، تو ان کو بھی اس لیے کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی لی ہے، میڈیسن لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کروایا بھی ہے، آپ نے علاج بھی کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور علاج عجوہ کھجور کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بطور علاج ہے. آپ شہد بطور علاج کھایا کرتے تھے.
آپ دودھ بطور علاج پیا کرتے تھے۔ اور سیرت کی کتابوں میں تو آتا ہے کہ جب حضرت آخر وقت بیمار ہوئے تو کئی کنووں سے پانی لا کر کے، اس میں 7 کنووں کا تذکرہ آتا ہے جو الرحیق المختوم میں لکھا ہے، اسی طرح سیرت ابن ہشام میں کہ 7 کنووں کا پانی لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ انڈیلا جاتا، اس سے آپ سکون محسوس فرماتے، اس سے آپ افاقہ محسوس فرماتے۔ اور آج بھی یہ طریقہ کار چلتا ہے کہ اگر بخار نہ اتر رہا ہو تو مختلف 7 جگہوں سے پانی لے کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک کے ساتھ علاج کیا ہے۔ جب بچھو نے ڈسا تو پانی اور نمک سے آپ نے علاج کیا، اسے بطور میڈیسن استعمال کیا ہے، بطور دوائی استعمال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخم لگ گئے احد کے موقع پہ، تلوار کے خود اور وہ آپ کے سر کے اوپر جو خود تھا اس کی کڑیاں چبھ گئیں، تو اس زخم کو بھی میڈیسن اس وقت جو تھی چلتی استعمال ہوئی، وہ بوری جلائی جاتی تھی اور اس میں کچھ دوائیں ڈالی جاتی تھیں اور اس کے ساتھ پھر زخم کو کیا کیا جاتا تھا، بھر دیا جاتا تھا۔ تو یہ میڈیسن، یہ دوائیں ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھ کے دوائی کا استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ساتھ یقین انسان کا یہی ہونا چاہیے کہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آرام اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جب اللہ نہیں چاہتا تو یہ دوائیاں آرام نہیں دیتی، جب اللہ چاہتا ہے تو دوائیوں سے آرام آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، بندہ ہار دے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے آ کے، گر جائے۔ علامہ صاحب رحمہ اللہ نہیں فرماتے کہ میں پتھری کا مسئلہ تھا تو آپریشن کے لیے ہاسپٹل میں باقاعدہ داخل کر لیا گیا مجھے، تو آپریشن اس وقت ایک بڑی انہونی بات ہوتا تھا، اب تو چھوٹی چھوٹی چیز پہ چھوٹے چھوٹے آپریشن آ گئے، ایسے ہی یہ سرجری بڑی عام ہو گئی۔ تب بہت بڑا ایک دل گردے کی بات تھی کہ اس کو سننا فلاں کا آپریشن ہوا۔ فرمانے لگے میں داخل تھا تو وہاں سے میں دوستوں سے کسی بہانے سے نکلا تو سیدھا حرم گیا مکہ مکرمہ میں، وہاں جا کے میں نے اپنے آپ کو گرا دیا اللہ کے سامنے، زمزم پیا، رویا، اللہ جی اس میں سے ویسے شفا عطا کر دے، اس آپریشن سے مجھ کو محفوظ رکھ لے، اس آپریشن سے مجھ کو بچا لے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ پتھری کلیئر کر دی۔ میں خود ایک شخص کو جانتا ہوں، یہاں فیصل آباد میں بھی ان کا کام ہے، اسلام آباد میں بھی ان کا کام ہے۔ جب اسلام آباد میں کبھی جاؤں تو ان کے پاس میں جاتا ہوں، وہاں وہ درس بھی کرواتے ہیں، کپڑے کا کام کرتے ہیں یہ لطیف آرٹس والے۔ ان کے والد کے دل کی رپورٹ آئی بائی پاس، وہ رپورٹیں بھی اس وقت جب ہم گئے وہاں انہوں نے ڈسکس کی۔ انہوں نے کہا بھی بائی پاس کروائیں ورنہ بندہ بائی پاس ہو جائے گا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ پہلے اللہ اللہ کروا کے دیکھ لیں، اور رپورٹیں بھی انہوں نے اچھے ہاسپٹل سے کروائیں، بڑے معتبر ڈاکٹروں سے انہوں نے اللہ اللہ کروائی۔ بعض بندے سمجھتے ہیں دل کے بائی پاس کے ساتھ اللہ اللہ کا کیا تعلق ہے؟ سب سے زیادہ اللہ اللہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ اللہ کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا، رقیہ شرعیہ، یہ سب سے زیادہ دل کو تقویت دیتے ہیں۔ وہ اللہ اللہ کا جو دم کا پیریڈ تھا وہ پورا ہوا تو دوبارہ رپورٹ کروائی تو اس رپورٹ میں وہ کلیئر آ گئے، بالکل کلیئر آ گئے۔ اب وہ ایک عامر ہے جو یہاں فیصل آباد میں ہوتا ہے، اس کا بھائی شاہد ہے جو اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ وہ شاہد کہنے لگا ہم پہلی رپورٹ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ہم نے بڑے ڈاکٹر کے پاس وہ رپورٹ رکھی، اس نے کہا بھائی اس کا بائی پاس نہیں آپ نے کروایا، بندہ مر جائے گا تو وہ مارنا ہے، اتنی دیر ہو گئی آپ نے ڈھیل کر لی اور آپ نے جو جناب علی سستی اتنی کر لی۔ کہتا اس نے میری ٹھیک ٹھاک مجھے جھڑکا، میں نے وہ رپورٹ سائڈ پہ رکھی جو بعد میں آئی تھی وہ سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا اب یہ رپورٹ آئی ہے سامنے، یہ رپورٹ کیا کہتی؟ اس نے کہا یہ رپورٹ تو کہتی بابا کلیئر ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا پھر تیسری ایک رپورٹ کر لیتے ہیں۔ جب تیسری رپورٹ کی تو تیسری رپورٹ میں بھی وہ کلیئر تھے۔ تو یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین للہ مستی جاگزینی، سنا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ جتنے یقین سے آپ علاج کریں گے اتنا جلدی آرام آئے گا، جتنا یقین سے آپ پھونک ماریں گے اتنا اس پھونک کے اندر پاور ہوگی، اتنا اس کے اندر اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفائیں دیتا ہے۔
بندہ خود اللہ سے مناجات کرے، اپیل کرے، درخواست کرے، یہ تو عام روٹین میں زبان پہ رہنی چاہیے۔ کوئی سر درد ہو، کوئی داڑھ درد ہو، کوئی کان درد ہو، کسی بچے کی پریشانی کی بات ہو، جسمانی تکلیف ہو یا کسی کی زبان سے تکلیف پہنچی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو فوراً زبان پہ یہ آئے انی مسنی الضر۔ اچھا شیخ الحدیث فرماتے ہیں، میں الوی صاحب سے پوچھا کہ وہ کہتے ہیں ربی ساتھ لگا لیں، یہاں ہے ربا ہو، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو وہ کہہ دیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ربی انی مسنی الضر وانت مسنی الضر ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو عام افراد سمجھتے ہیں کہ مسنی الضر کہا جا رہا ہے، مسنی الضر، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کی دعا کے نتیجے دیکھ لیں، فوراً قبول کیا، فکشفنا ما بہ من ضر، دکھ دور کیے اور دکھوں سے بالکل صاف کیا، وآتیناہ اہلہ، جو اہل و عیال چھوڑ کے چلے گئے تھے، پوتوں دوتوں میں نسل چلائی، ومثلہم معہم، انہی کی مثل پھر اللہ تعالیٰ نے رونقیں لگا دیں، رحمت من عندنا، اپنی طرف سے رحمتیں کر دیں، وذکریٰ للعابدین، آئندہ بھی اگر کوئی عبادت کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس واقعے میں نصیحت ہے کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے۔ کوئی اللہ کو پکارنے والا ہے تو وہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں سے کس طرح کرم کرتے ہیں، کس طرح مہربان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات پہ رحم فرمائے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، دکھیوں کے دکھ دور فرمائے۔ ہم جو علاج کرتے ہیں اس علاج کے ذریعے سے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور بیماری سے بالکل پاک صاف رکھے، جب تک رکھے اللہ محتاجی سے پاک رکھے، بس اپنے دربار کا محتاج رکھے، کسی اور کا اللہ محتاج نہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما